الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا كما آمن الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما میرے انتہائی قابل احترام اس علاقے ہمک کے علماء کرام مشائخ اعظام طلباء کرام عوام الناس میں سب سے پہلے رابطہ سنی کونسل کے تمام قائدین انتظامیہ کا شکر گزار ہو، دل کے عطا گہرائی سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہو کہ اس بابرکت محفل میں مجھے شرکت کا موقع فراہم کیا۔ یہ سعادت آپ حضرات نے ہمیں بخشی، میں آپ حضرات کا مشکور ہو، اور ماشاءاللہ یہاں اس ہمک سہالہ کے علماء کے درمیان میں جو رابطہ ہے مختلف مسائل کے حوالے سے ان کا جو اتفاق و اتحاد ہے تمام جماعتوں کا، تنظیموں کا، مذہبی جماعتوں کا، میں تم سب کو اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم سامعین مسلمان بھائیوں، یہ جو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اور جس کا موضوع ہے عظمت صحابہ و اہل بیت، عظمت صحابہ و اہل بیت کما حقہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جن صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، اور جن صحابہ کی برکت سے جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، دنیا کے کونے کونے تک صحابہ گئے، دین اسلام کو جو اللہ نے ترقی دی، غلبہ عطا فرمایا، فوقیت عطا فرمائی، تو اس کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے آمنوا کما آمن الناس، کہ اے لوگو اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ جب منافقین نے صحابہ کے خلاف پروپیگنڈے شروع کیے، صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے،
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف جب پروپیگنڈے شروع کیے اور جب ان کو کہا گیا کہ ایمان لاؤ، آمینو کما آمن الناس، تو اس وقت بھی یہود لابی جو اسلام کے سخترین دشمن تھے اور منافقین جو بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، تو اس وقت کے منافقین عبداللہ بن سبا کی ذریت وغیرہ اس وقت انہوں نے اعتراض کرتے ہوا کہا کہ کیا ہم اس جیسے غریب لوگوں کی طرح ہم ایمان لائے، ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ تو اس وقت اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ صحابہ بیوقوف نہیں ہے، بلکہ سفہاء اور بیوقوف یہی لوگ ہیں منافقین، دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوتے رہیں گے اور آخرت میں جو ان کا انجام ہوگا جہنم کے سب سے نیچلے درجے میں جائیں گے۔ صحابہ کے دشمن سب سے نیچے درجے میں جائیں گے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک یہود اور یہود لابی نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ دھبا لگایا جائے تاکہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائے۔ اسی وقت سے انہوں نے سازشیں شروع کی، لیکن سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے خلافت راشدہ کے زمانے میں، اس زمانے میں ان کو موقع نہیں ملا۔ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے موقع پایا، اور پھر مسلمانوں میں دراڑیں ڈالنے شروع کی، مسلمانوں کو لڑایا، اور پھر دین اسلام میں تحریک کا دروازہ اسی وقت میں انہوں نے شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی انہی کی سازشوں سے ہوئی۔ آج تک دین اسلام کے خلاف سازشیں میں مصروف عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دین کو باقی رکھنا ہے، قرآن کو باقی رکھنا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن نازل فرمایا، ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کے جو ذرائع، سب سے اولین ذریعہ قرآن پہنچانے کا، دین اسلام کا، وہ صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کو، سنت کو محفوظ کیا، اور انہوں نے قربانی دی، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے اولاد کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا۔ انہی کی قربانی کی بدولت دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو آج جو ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، تو اس کے پیچھے صحابہ کی، پھر صحابہ کی پیروکاروں کی، تابعین، تبع تابعین کی قربانیاں ہے۔ تو قربانیوں کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور صحابہ کے پیروکار، اور پھر اس سرزمین پر برصغیر پاک و ہند پہ جب انگریز قابض ہوا، تو انہوں نے بھی ان لوگوں کو استعمال کیا جو صحابہ کے خلاف بکواس کر رہے، جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں سمجھتے۔ حالانکہ قرآن فرماتے ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ آمینو کما آمن الناس، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ تو یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور صحابہ کی دنیا میں، جیسے کہ مجھ سے قبل بیان میں کہا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رضامندی کا سرٹیفکیٹ صحابہ کو عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی۔ یہ سرٹیفکیٹ میرے اور آپ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کی طرف سے ہے
کہ خالق کائنات نے ان کو اپنے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ تو صحابہ کرام کے پیروکار جب تک موجود ہو، علماء جب تک موجود ہو، اہل حق جب تک موجود ہو، تو اسلام کے خلاف، دین اسلام کے خلاف سازش کرنے والے کی سازشیں ناکام ہوتی رہے گی۔ اور جب تک علماء اسمبلیوں میں موجود ہو تو کوئی طاقت بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف بکواس نہیں کر سکیں گے، اور اپنے ہدف میں وہ ناکام ہی ہوں گے۔ اب آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ جیسے مجھ سے قبل بھی ساتھی نے بیان میں کہا کہ علماء کو آگے اسمبلیوں میں بھیجے۔ علماء کا اسمبلیوں میں ایک بہت بڑا کردار ہے، خاص کر جمعیت علماء اسلام کا جو کردار نمایاں ہے۔ اب جن حضرات نے کوشش کی اور ناموسی صحابہ کا جو بل پاس کروایا اسمبلیوں سے، یہ جن حضرات نے اس میں کوشش کی، مفتی عبدالشکور صاحب، اسی طرح زاہد درانی جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہیں، ان کی کوششوں سے اگر اسمبلی میں اسپیکر وہ نہ ہوتا تو شاید یہ بل بھی سرد خانے میں پڑ جاتا۔ ان کی کوششوں سے بل کو آگے پاس کرایا گیا، اور سینٹ میں بھی انشاءاللہ علماء اس کا کردار ادا کریں گے۔ اور پھر علماء کی کوششوں سے اسمبلیوں میں جانے سے جو علماء نے کوشش کی، وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جو نمبر 1 کہ جب ٹرانسجنڈر بل اس کو پاس کرنے کی ناکام کوشش کی، تو یہی علماء جو ہمارے اسمبلی میں موجود ہے، قائدی جمعیت کے حکم پر وہاں پر اس کی مخالفت کی گئی، اور اس کو واپس لینے پر، اس میں ترمیم کرنے پر حکمرانوں کو مجبور کیا گیا۔ نمبر 2، حرمتی سود پر حکومت کو قائدی جمعیت، قائدی ملت اسلامیہ نے مجبور کیا، اور کراچی میں ایک بہت بڑا سنیمار منعقد ہوا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو قائدی جمعیت نے حکم جاری کیا کہ آپ ایک اجلاس وہاں پر بلائے، وہاں ایک پروگرام کرے، اور اس میں اس وزیر کو بھی بلایا گیا۔ نمبر 3، نمبر 4، یہ تحفظ، یہ ابھی مولانا جمال الدین نے ایک اور بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ نکاح کے پام میں ختم نبوت کے حلف ناموں کو درج کیا۔ تو اس پر مولانا جمال الدین سے جن حضرات نے جو کردار ادا کیا، ہم انہیں بھی اس محفل کی توسط سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح مساجد اور مدارس کے بینک اکاؤنٹ پر جو پابندی لگائی گئی تھی کئی سالوں سے، اس وقت علماء چونکہ حکومت میں موجود ہیں، قائدی جمعیت نے ان کو مجبور کیا کہ یہ پابندی ہٹا دی جائے۔ الحمدللہ یہ پابندی اٹھ گئی۔ تو اس پر بھی ان علماء کو، تمام مذہبی جماعتوں کو جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا، ہمیں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء کا آپ کے علاقے کے لیے جو مفتی اسد محمود کا جو کارنامہ ہے، مجھ سے افتخار سے اور دیگر یہاں کے جو امیدوار ہیں، جناب سید عوان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کچھ مہینے پہلے کہ یہاں کہوٹا جو کشمور تک روڈ ہے یہ منظوری دی جائے۔ تو ہم نے کوشش کی، مولانا سعید یوسف کو بھی درمیان میں ڈالا، اور الحمدللہ یہ روڈ بھی منظور ہو چکے، اس پر کام شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے علماء کے کارنامے۔ اسی طرح اور بھی کافی سارے بل جو دین اسلام کے خلاف پاس کرائے جاتے ہیں، یہی علماء اسمبلی میں اگر موجود نہ ہو تو یہ اپنا منمانی کریں گے۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والو دینی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یاد رکھیے دینی اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں، صرف زکوٰۃ ادا کرنے کا نام نہیں، صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں، بلکہ سر سے لے کر پیر تک، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی، ان تمام میں دین اسلام کے احکام کو، اللہ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام دین اسلام ہے۔ صحابہ کرام نے دین اسلام ہم تک پہنچایا، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر شعبے میں دین کو زندہ کریں، اور ملک پاکستان جس غرض کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس پہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ ہو جائے، یہی ملک پاکستان کے لیے جو قربانی دی گئی ہے، علماء نے جو قربانی دی ہے، علماء دیوبند نے جو قربانی دی ہے، ہمارے اکابر نے جو قربانی دی ہے، انہی قربانیوں کا نتیجہ، اور ابھی مسلسل جو صحابہ کرام کے خلاف جو بکاسات کرتے رہے جو لوگ، یہود نصارہ کے ایجنٹ، تو علماء دیوبند نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ حضرت جنگوی نے جو قربانی دی ہے، جو جدوجہد شروع کی، ان کے کارکنوں نے جو قربانی دی ہے، علماء دیوبند نے ہر دور میں قربانی دی ہے، یہ انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ بل اسمبلی نے پاس کر دیا۔ ہم اس مجلس کی توسط سے آگے ہمارے جتنے بھی سینٹ ممبران ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ پلپور سینٹ سے بھی اس کو پاس کروائے، اور صدر مملکت سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس پر پلپور دستخط کر کے مسلمانوں کی جو قربانی دی ہے، اس قربانی کو آگے بڑھاتے ہوئے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آگے اس بل کو پاس کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس بار ایک دفعہ پھر ان تمام حضرات کا مشکور ہو، اور پھر خاص کر یہ جو جمعیت اہل سنت والجماعت کے تمام کارکنان کا، دیگر مذہبی جماعتوں کا، جو یہاں ہمارے امیدوار سعید امان سے جو چیئرمین تھے، ان کی بھرپور آپ نے حمایت کی، اور جس اتحاد کا آپ حضرات نے یہاں مظاہرہ کیا، میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس کا مظاہرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا